زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے. ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے. سنیں گے ناظرین عمران برطابری کی نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. لوگ بے وفائی پر چھوڑتے ہیں، اس نے مجھے میری محبت کی شدت دیکھ کر چھوڑا. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران برطابری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ شہیدوں کا لہو بے آبرو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے، پرانے زخم تھے ان پر رفو کر کے چلے آئے. ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے، ہمیں امید تھی وہ کچھ کٹے سر لے کے لوٹیں گے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے، مگر صاحب گئے تو پاؤں چھو کر کے چلے آئے. اور محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو، وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو. یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو، ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو. نئے نئے ٹھیکیدار نکل آئے ہیں صاحب، وہی طے کریں گے کہ کیا پہننا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کھانا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وہی طے کریں گے کہ کتنا کرنا ہے. تب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ نہیں مانتے ہم آپ کی اس بات کو. آزادی دیتے ہیں آپ کو کہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر. تمام خوبصورت بدصورت چہرے آپ کی آنکھوں میں آئیں گے اگلے مصرے پہ، اور آپ پہنچ جائیں تو دعائیں دیجیے گا مجھے. بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے. بڑی کمزور سی تالی بجا رہے ہیں آپ. کیا کہنے باپ. مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے. جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے. ایمرجنسی چل رہی ہے صاحب، اس کا اناؤنسمنٹ ہونا باقی رہ گیا ہے بس، اور اناؤنسمنٹ آفیشیلی 9 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، جب این ڈی ٹی وی کو 1 دن کے لیے بین کرنے جا رہا ہے اس دیش کا پرشاسن، اس دیش کی حکومت 1 دن کے لیے این ڈی ٹی وی بین کرنے جا رہے ہیں. یہ ایمرجنسی کی منادی ہے، آپ بس یہ سمجھ لیجئے. وقت بہت برا ہے، بولنا پڑے گا، کیونکہ جو نہیں بولتے وقت ان سے بہت برا امتحان لیتا ہے. جن انگریزوں کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، وہ شاید وقت کو نہیں پہچان پائے تو آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں. آپ کو وقت کو پہچاننا پڑے گا، وقت سے آنکھ ملانی پڑے گی، بولنا پڑے گا، کیونکہ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے. میں پڑھتا ہوں صاحب اور دعائیں مانگتا ہوں آپ سے. بھلے ہی چائے والا یا کہ چوکیدار پیدا کر، بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے، جو ہے
دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اشعار قوم کے رفقا سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آ کر رات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اگرچہ دن میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پر اترتے ہوئے نہ دیکھا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہ اٹھ سکے گا، اس کو رات کے شروع میں سونے سے پہلے وتر پڑھ لینی چاہیے، اور جس کو رات کے آخر حصے میں اٹھنے کی امید ہو اسے آخر رات میں وتر پڑھنی چاہیے، کیونکہ رات کے آخر حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اسی وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے کچھ کھڑکا سنائی دیا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور کہا، یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس فرشتے نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ فائدہ یعنی اگر تعریفی جملہ ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا کی ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئی وہ ایسی بے مثال ہے کہ ان جیسی آیات دیکھنے میں نہیں آئی، وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوفا اور ابوا کے درمیان چل رہا تھا کہ اچانک آندھی اور سخت اندھیرا ہم پر چھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے لگے اور مجھ سے ارشاد فرمانے لگے، عقبہ تم بھی یہ 2 صورتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ لو، کسی پناہ لینے والے نے ان جیسی 2 صورتوں کی طرح کسی چیز سے پناہ نہیں لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ان 2 صورتوں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں یہ 2 صورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے سنا۔ فائدہ، جوفا اور ابوا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں 2 مشہور مقام تھے۔ حضرت نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جو اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور سورہ بقرہ اور آل عمران جو قرآن کریم کی سب سے پہلی صورتیں ہیں پیش ہوں گی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی بستر پر جا کر قرآن کریم کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں، پھر جب بھی وہ بیدار ہو اس کے بیدار ہونے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔